سامعین، جیسا کہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ پوپ سلوسٹر 986 میں بیت المقدس کی زیارت کرنے کے لیے آیا، لیکن اس نے واپس جا کر بہت مکر و فریب سے لوگوں کو ظلم و ستم کی فرضی کہانیاں داستانیں باندھ کر سنائی، جس کے نتیجے میں فرانس اور اٹلی کے لوگ اسلحہ لے کر مسلمانوں کے علاقوں میں، مسلمانوں کے سواحل شام و مصر پر آتے اور لوٹ مار کر مسلمانوں کو لے جاتے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک شام و مصر میں آباد عیسائیوں پر پھر اس وقت کے فاطمی خلفاء نے سختی کی اور انہیں ان کے اپنے مذہب کی پیروی سے روک دیا، چونکہ انہی عیسائیوں اور یہودیوں کی وجہ سے اس وقت کے لوگ حملہ آور ہونے کے لیے آتے تھے اور مسلمانوں کو پر ظلم و ستم کرتے تھے، یہاں تک کہ پھر فاطمی خلفاء نے ان کے گرجے چھین لیے، عیسائیوں کے گرجے چھین لیے، لیکن اس کے باوجود بھی فرانس اٹلی اسلحہ بندگر ہو کر آ جاتے، گروہ در گروہ آتے اور مقامی عیسائیوں کی شرارتوں میں پھر بھی کوئی کمی نہ آئی اور مسلمانوں کو وہ اندر کھاتے قتل کرتے رہے۔ تو 1008 میں فاطمی خلیفہ الحاکم بھی امر اللہ کے حکم سے مرکد مسیح، جو عیسائیوں کے خیال پر قبر مسیح تھی، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام تو باقیدہ مسلمان اہل اسلام تاحال زندہ آسمان پر ہیں، انہوں نے اس وقت ان کا جو جھوٹا مرکد مسیح بنایا ہوا تھا، فاطمی خلیفہ الحاکم بھی امر اللہ نے اس کو کھود کر زمین کے برابر کر دیا تھا اور دوسری زیارتیں بھی تباہ کر دی تھیں، تاکہ نہ زیارتیں ہوں گی اور نہ عیسائی اس بہانے ملک و شام مصر میں داخل ہو سکیں گے۔ یہی مورخین بیان کرتے ہیں کہ اس حادثہ کو 40 سال بیت گئے تھے اور مصری خلفاء کو یقین دلایا گیا کہ اب عیسائی فساد نہیں مچائیں گے، تو الحاکم کے پوتے المستنصر باللہ نے جو فاطمی خلیفہ تھا، اس نے 1048 میں مرکد مسیح عیسائیوں کے مطابق جو ان کا مرکد مسیح ہے اس کو دوبارہ تعمیر کروا دیا، جس کو عیسائی کہتے ہیں کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جہاں پر یہودی مدفن کیا گیا ہے، جس پر شبہ ڈالی گئی تھی، جو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور عظیم بنا دیا گیا تھا۔ المستنصر نے اس کو پہلے سے بھی خوبصورت اور عظیم بنا دیا۔ ان میں سے بعض کی نظر میں خلیفہ المستنصر باللہ نے یہ اقدام اس لیے کیا کہ قسطنطنیہ کے یونانی عیسائی بادشاہ اور المستنصر کے درمیان معاہدہ دوستانہ طے پایا، اور بعض یہ بھی لکھتے ہیں کہ خلیفہ کی ماں، یعنی کہ اس شیعہ خلیفہ کی ماں ماریا خوش عقیدہ عیسائی تھی۔ وجہ کوئی بھی ہو، اتنا واضح ہے کہ کلیسا مقدس کو تباہ کرنے کا اقدام مصر کے شیعہ خلفاء نے انتہائی مجبوری اور غم و غصہ کے عالم میں کیا تھا، اور جب انہیں یقین دلا دیا گیا کہ اب عیسائی پرامن رہیں گے، انہوں نے نہ صرف عیسائیوں پر لگائی ہوئی پابندیاں ختم کر دیں، بلکہ عیسائیوں کے تمام مقدس مقامات سرکاری اخراجات پر بحال کیے، اور خود عیسائی مورخین معترف ہیں کہ اس کے بعد القدس آنے والے عیسائی زائرین کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا۔ بنو فاطمہ کمزور و مدمل ہو گئے، یعنی یہ فاطمی حکومت جو شیعہ کی تھی یہ کمزور ہو گئیں، اور ترکان آل سلجوق اہل سنت و جماعت کی حکومت قدرت الہیہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ان پر مہربان ہوئی، اور 1071 میں سلجوقی سالار نصر خوارزمی نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے فاطمی خلیفوں یعنی کہ سنیوں نے وہاں سے شیعوں کو بھگا دیا۔ عباسی خلیفہ قائم بھی امر اللہ کا خطبہ وہاں پر پڑھایا گیا، بیت المقدس شریف میں قائم بھی امر اللہ کا خطبہ پڑھایا گیا، لیکن جیسے کہ پیچھے بیان کیا گیا ہے یہ دور بے حد انتشار و بد امنی کا دور تھا، عیسائی بار بار حملے کرتے تھے اور پسپا ہو جاتے تھے، ان کے یہ حملے دراصل بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی خواہش کا نتیجہ تھے۔ آئندہ ہم عیسائی حملوں میں ان کی بدگوئیاں، ان کے قتل و غارت کا منظر بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔